سورہ انبیاء کی آیت نمبر 11، سورہ انبیاء کا دوسرا رکوع اور یہ 17ویں پارے کا بھی دوسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کہ وہ ستمگار تھیں، ظالم تھیں، یعنی بستی کے رہنے والے کافر تھے، ہم نے ان کافروں کی بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پایا جبھی وہ اس سے بھاگنے لگے، یعنی ان ظالموں نے جب عذاب کو سامنے دیکھا تو بھاگنے لگے۔ بعض مفسرین نے ذکر فرمایا کہ سرزمین یمن میں ایک بستی ہے جس کا نام حصور ہے، وہاں کے رہنے والے عرب تھے، انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی اور نبی کو شہید کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک کافر کو مسلط کیا، بخت نصر کو، اس نے انہیں قتل کیا اور گرفتار کیا، اور اس کا یہ عمل جاری رہا، تو یہ لوگ بستی چھوڑ کر بھاگے، تو فرشتوں نے ان سے بطریق طنز کہا جو اگلی آیت میں ہے، لا ترکضوا، نہ بھاگو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھیں، اپنی نعمتیں، اپنے مکانات، اپنی آسائشیں اور لذتوں کو چھوڑ کر کیوں بھاگ رہے ہو؟ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ کے جاؤ، شاید تم سے پوچھنا ہو کہ تم پر کیا گزری اور تمہارے مالوں کا کیا ہوا، تو تم پوچھنے والوں کو اپنے علم اور مشاہدے سے جواب دے سکو۔ قالوا یا ویلنا، وہ بولے ہائے خرابی ہماری، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ عذاب دیکھنے کے بعد انہوں نے گناہ کا اقرار کیا اور نادم ہوئے، اس لیے یہ اعتراف انہیں کام نہ آیا۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کاٹے ہوئے، بجھے ہوئے، یعنی کاٹے ہوئے کھیت کی طرح کر دیا کہ تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ کافروں نے بخت نصر اور دیگر جو اس کے ساتھین پہ مسلط تھے، انہوں نے اپنی تلواروں کے ذریعے ان منکرین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس طرح کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا خامدین، بجھے ہوئے کر دیا، بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے، جیسے آگ کسی مکان کو جلا جلا کر بجھ جائے تو پورا مکان راکھ ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اس طرح یہ ختم ہو گئے۔ یہاں پر دیکھیں کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کی تکذیب کرے، گناہوں بھری زندگی گزارے، تو اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس پر دشمن مسلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہو تو وہ اس کا رد کرے، اور جو محافظین ناموس رسالت ہیں ان کی وہ تائید کرے۔ ایسے موقع پر خاموش رہنا یہ تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ ناموس رسالت کے مسئلے کو اگر نہ سمجھا جائے اور اس پر توجہ نہ دی جائے تو نہ ملک بچتا ہے، نہ مکانات بچتے ہیں، نہ خود ہماری جانیں بچتی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ناموس رسالت کے اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اگر ٹھنڈے دل سے برداشت کر لے تو بتائیے پھر اس کے ایمان کی کیا کیفیت رہ جاتی ہے۔ ایمانی حرارت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی جذبات عطا فرمائے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث نہ بنائے، یعنی آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ بیکار نہیں بنائی کہ ان سے کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ ان تمام حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر استدلال کرتے ہیں، اس سے اللہ کی حکمتیں اور قدرت سمجھ میں آتی ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی عظمت اور راسخ ہوتی ہے، اور بندے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ان چیزوں پہ غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور کمال کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہمیں بیوی اور بچے رکھنے ہوتے یا بیٹیاں رکھنی ہوتی، جس طرح مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور حضرت عزیر کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر ہمیں یہ چیزیں رکھنی ہوتی، بیٹا بیٹی بیوی رکھنی ہوتی، تو ہم اپنے پاس سے اختیار کرتے۔ اگر یہ ہمارے حق میں ممکن ہوتا تو اپنے پاس سے اختیار کرتے، ان کننا فاعلین، اگر ہمیں کرنا ہوتا، مگر ہم اس سے پاک ہیں، ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں۔ یعنی یہ کافر خود اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیٹی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کے لیے ممکن ہوتا کہ اس کی بیوی ہو، بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، تو اللہ خود ہی ارشاد فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں۔ فیدمغہ، تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ فاذا هو زاہق، تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ ہم اہل باطل کے جھوٹ کو بیان حق سے مٹا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم حق کا بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ باطل بالکل مٹ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو۔ یعنی اے کافروں، اے مشرکوں، جو تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط باتیں کہتے ہو، یہ چیزیں تمہیں برباد کر دیں گے۔ تم اللہ کے لیے بیوی اور بچہ ٹھہراتے ہو۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے ہیں جتنے آسمان و زمین میں ہیں، وہ سب کا مالک ہے اور سب اس کے مملوک ہیں، تو کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ مملوک ہونے میں اور اولاد ہونے میں منافات ہے، یعنی اولاد اور مملوک ہونا یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، چونکہ انسان اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا، اور پھر جب انسان مر جاتا ہے تو اولاد اس کے مال کی مالک ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تمام اشیاء اللہ تعالی کی مملوک ہیں، مخلوق ہیں، تو کوئی اللہ کا بیٹا، بیٹی، بیوی کیسے ہو سکتا ہے؟
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، اور وہ عبادت سے تھکتے بھی نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا کہ ومن عنده، اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ اس کے مقربین، جنہیں اس کے کرم سے اس کے حضور قرب و منزلت حاصل ہے، یعنی وہ اللہ کے مقرب بندے جو اللہ کی بارگاہ میں قرب رکھتے ہیں اور درجہ رکھتے ہیں، ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور تھکتے نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں رہتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فرشتوں کے لیے تسبیح ایسی ہے جیسی کہ انسان کے لیے سانس لینا، جیسے ہمارے لیے سانس لینا اتنا آسان ہے کہ ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں اور ہمیں سانس لینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس طرح اللہ کے فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں، جواہر اردیہ سے، مثل سونے چاندی پتھر وغیرہ کے، یعنی یہ لوگ بت جو بناتے ہیں وہ یا پتھر کا ہوتا ہے یا سونے چاندی کا ہوتا ہے یا لوہے کا ہوتا ہے، پیتل کا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو زمین سے نکلتی ہیں۔ تو فرمایا کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ جو خود بے جان ہو وہ کسی کو جان کیسے دے سکے گا؟ تو پھر ان کو معبود ٹھہرانا، خدا الہ قرار دینا کتنا کھلا باطل ہے اور جھوٹ ہے۔ الہ وہی ہے جو ہر ممکن پر قادر ہو، جو قادر نہیں وہ الہ کیسا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے، لفسدتا، تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے، یعنی آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا الہ معبود ہوتے تو آسمان و زمین دونوں تباہ ہو جاتے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، کیونکہ اگر خدا سے وہ خدا مراد لیے جائیں جن کی خدائی کے بت پرست معتقد ہیں تو فساد عالم کا لزوم ظاہر ہے، کیونکہ وہ جمادات ہیں، تدبیر عالم پر اصلاً قدرت نہیں رکھتے۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ یہ بت خدا ہیں، پتھر، لکڑی، لوہے اور پیتل کے، تو یہ جو بت ہیں یہ تو جمادات ہیں اور یہ عالم چلانے کی تو طاقت ہی نہیں رکھتے۔ تو اگر یہ خدا ہو تو پورا نظام درم برم ہو جائے، کیونکہ یہ تو کوئی طاقت ہی نہیں رکھتے، تو یہ پورا نظام کیسے چلے؟ اور اگر تعمیم کی جائے تو بھی لزوم فساد یقینی ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہے ایسا ہی کوئی دوسرا خدا ہے، یہ تصور بھی اگر کیا جائے تو آسمان و زمین تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو دو حال سے خالی نہیں، یا وہ دونوں متفق ہوں گے یا مختلف۔ اگر شے واحد پر متفق ہوئے تو لازم آئے گا ایک چیز دونوں کی مقدور ہو اور دونوں کی قدرت سے واقع ہو، یہ محال ہے۔ اور اگر مختلف ہوئے تو ایک شے کے متعلق دونوں کے ارادے یا ایک ساتھ واقع ہوں گے
یا ایک ہی وقت میں وہ موجود اور معدوم دونوں ہو جائے گی، یا دونوں کے ارادے واقع نہ ہو اور شے نہ موجود ہو نہ معدوم، یا ایک کا ارادہ واقع ہو دوسرے کا واقع نہ ہو، یہ تمام صورتیں محال ہیں، تو ثابت ہوا کہ فساد ہر صورت پر لازم ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر دو خدا ہیں تو آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ اگر دو بادشاہ ہیں اور آپ کہتے ہیں ملک میں فساد نہ ہو، تو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کا تابع دار ہوگا۔ جب وہ تابع دار ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے تو اس کا مطلب وہ بادشاہ نہیں، بادشاہ تو ایک ہی ہے۔ اور اگر دونوں بادشاہ ہیں اور ایک کہتا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے یہ کرنا ہے، تو پھر ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ایک اللہ کے نیک بندے ایک بڑھیا کے پاس سے گزرے تو وہ اپنا چرخہ چلا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا بڑھیا ساری زندگی چرخہ چلاتی رہی، کبھی اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کی؟ اس نے کہا بالکل کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اس پر دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ تو اس نے کہا یہ چرخہ ہے، جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے اور جب میں نہیں چلاتی تو نہیں چلتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا وجود نہ ہو تو یہ کائنات کا نظام کیسے چلے؟ کوئی چلانے والا تو چاہیے، تو اللہ وحدہ لا شریک ضرور موجود ہے۔ تو انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ خدا ایک ہی ہے، اس پر تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو بڑھیا نے کہا یہی میرا چرخہ اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ اگر دو چلانے والی عورتیں یہاں پر ہوں تو سوال یہ ہے کہ دونوں ایک ہی سمت چلائیں گی یا ڈائریکشن دونوں کی الگ ہوگی؟ اگر ڈائریکشن الگ ہوگی، ایک دائیں طرف چلانا چاہے دوسری بائیں طرف، تو ٹوٹ جائے گا، اور اگر دونوں ایک ہی سمت چلائیں تو اسپیڈ بڑھ جائے گی، اس سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کائنات کا نظام قائم ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی خدا نہیں۔ توحید کی یہ نہایت قوی برہان ہے، اور اس کی تقریریں بہت تفصیل کے ساتھ جو علم کلام کے ائمہ ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہاں اختصاراً اسی قدر پر اکتفا کیا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مشہور واقعہ ہے کہ ایک دہریے نے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا تھا، اس نے مناظرے کا چیلنج کیا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیلنج کو قبول کیا۔ بادشاہ کے دربار میں مناظرہ طے ہوا، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت پر نہیں پہنچے اور کافی تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ وہ شور مچا رہا تھا کہ دیکھیں آپ کا امام مناظرے کے لیے نہیں آیا۔ تو اتنی دیر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی۔ جب آپ سے سوال ہوا کہ آپ کیوں لیٹ آئے، تو آپ نے کہا مجھے تاخیر اس لیے ہوئی کہ میرے یہاں پر آنے کے درمیان ایک دریا حائل تھا، تو میں دریا پہ کھڑا رہا، مجھے کشتی نہیں ملی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ایک بڑا عجیب کام ہو گیا، ورنہ مجھے اور زیادہ تاخیر ہو جاتی۔ ایک درخت تھا، وہ زمین پہ گرا خود بخود، اور اس کے ٹکڑے ہوئے اور اس کے تختے بنے، پھر خود بخود وہ کشتی بنی، اور پھر میں اس کشتی میں بیٹھ گیا اور خود بخود وہ کشتی چلنے لگی اور مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ تو وہ جو دہریہ تھا، جب منکر تھا، وہ شور مچانے لگا اور کہنے لگا دیکھیں آپ کے اتنے بڑے امام ہیں اور کیسی جھوٹی بات کہتے ہیں۔ کیا درخت خود بخود گر سکتا ہے؟ کیا درخت کے خود بخود ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تختے بن سکتے ہیں؟ کیا خود بخود اس سے کشتی بن سکتی ہے؟ کیا خود بخود وہ کشتی چل سکتی ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واقعی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، لیکن تم سوچو تو صحیح کہ تم کہتے ہو کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود چل رہی ہے، اللہ کے وجود کے تم منکر ہو،
جب ایک کشتی خود بخود نہیں چل سکتی، ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بنی اور یہ نظام خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ تو وہ دہریہ شرمندہ ہوا اور اس نے توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہر ایک کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے لیے شریک بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک حقیقی ہے، جو چاہے کرے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے سعادت دے، جسے چاہے شقی بدبخت کرے، وہ سب کا حاکم ہے، کوئی اس کا حاکم نہیں جو اس سے پوچھ سکے۔ اور سارے لوگ اللہ کے بندے ہیں، مملوک ہیں، سب پر اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت لازم ہے۔ اس سے توحید کی ایک اور دلیل مستفاد ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ جب سب اللہ کے مملوک ہیں تو ان میں سے کوئی خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بطریق استفہام توبیخاً فرمایا ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہاتو برہانکم، اپنی دلیل لاؤ۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے فرمائیں کہ تم جو باطل دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے سوا اور خدا ہیں، تو اس باطل دعوے پر دلیل لاؤ اور عقلی یا نقلی حجت قائم کرو۔ مگر نہ کوئی دلیل عقلی لا سکتے ہو، جیسا کہ دلائل مذکورہ سے ظاہر ہو چکا، اور نہ کوئی دلیل نقلی پیش کر سکتے ہو کہ تم کہو کہ فلاں آسمانی کتاب میں یہ بات لکھی تھی۔ تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور شرک کا رد ہے۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے اگلوں کا تذکرہ۔ ساتھ والوں سے مراد آپ کی امت ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ امت کو فرمانبرداری پر کیا ثواب ملے گا اور گناہ پر کیا عذاب کیا جائے گا۔ اور اس قرآن میں پچھلے لوگوں کے واقعات بھی ہیں، یعنی پہلے انبیاء کی امتوں کا بیان ہے، اور اس کا بیان ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا اور آخرت میں کیا کیا جائے گا۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے۔ فهم معرضون، تو وہ روگرداں ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں اور غور و تأمل نہیں کرتے اور نہیں سوچتے کہ توحید پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے۔ یعنی جتنے رسول آپ سے پہلے آئے سب پر یہی وحی نازل ہوئی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور وہ بولے رحمان نے بیٹا اختیار کیا، پاک ہے وہ۔ یہ آیت خزاع جو قبیلہ ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا تھا۔ اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ بل عباد مکرمون،
بلکہ بندے ہیں عزت والے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے یہاں اولاد ہو۔ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے بندے ہیں، مکرم عزت والے بندے ہیں، اللہ نے انہیں برگزیدہ کیا۔ لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں، یعنی یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کی آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ وہ آئندہ کریں گے، اللہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے، یعنی فرشتے شفاعت انہی کے لیے کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے، جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یعنی جو توحید کا قائل ہو، جو مومن ہو، فرشتے اور اللہ کے نیک بندے اسی کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم، اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے۔ یہ کہنے والا ابلیس ہے جو اپنی پوجا کی دعوت دیتا ہے۔ فرشتوں میں کوئی ایسا نہیں جو یہ کلمہ کہے، اور ابلیس کے بارے میں صحیح تحقیق یہی ہے کہ وہ فرشتہ نہیں ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن پاک سے روشن منور فرمائے۔